نسبت کیا ہے؟ کیا اس کا فائدہ دنیا میں آخرت میں ملتا ہے، اور دین میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ نسبت کو سمجھ لیں، یہ لوگوں نے الجھا رکھا ہے اس مسئلے کو۔ نسبت کا تعلق نسب سے ہے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ہیں، اس خون سے ہیں، ان کو رسول اللہ سے نسبت ہے۔ حالانکہ اور یہ آپ کا گھرانہ، آپ کی نسبت ظاہر کیسے ہوئی؟ عیسائیوں نے مباہلے کا چیلنج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ، ہم اپنے کو لے آتے ہیں میدان میں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، دوسرا جو ہے وہ جھلس جائے گا، آگ اس کو جھلسا دے گی۔ آپ نے ایک چادر لی، اپنے اوپر ڈالی، مولا علی کو ساتھ لیا، ان کے اوپر ڈالی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، ان پہ ڈالی، حسن حسین کو ساتھ لیا، جہاں سے یہ پنجتن کا پاک کا لفظ نکلا۔ سلیمان فارسی کو آپ نے یہ کہہ رکھا تھا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، مگر نسب میں سے نہیں تھے، وہ نسبت نہیں تھی، انہیں تعلق تھا۔ وہ پاس کھڑے ہوئے تھے، آپ نے کہا سلیمان پرے ہو جاؤ، آج جھلس جاؤ گے ورنہ۔ تو جو اللہ کے رسول کے خون سے جن کو نسبت ہے، نسب سے، اس نسب سے، یقیناً ان کے لیے اللہ کے ہاں آسانیاں ہیں، کیونکہ قرآن میں ایک بات واضح کہی گئی۔ سورہ کہف میں جب خضر علیہ السلام نے بچوں کے خزانے والی دیوار تعمیر کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ خضر یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، تم نے ان کی دیوار تعمیر کر دی۔ فرمایا ان کا باپ نیکوں میں سے تھا، ان کا باپ نیکوں میں سے تھا، اور وہ نیک چار پشت پیچھے تھا۔ اولاد صالحین کا اللہ اتنا بڑا محافظ ہے، اتنا دیکھنے والا ہے، اور اللہ کا قرآن میں بیان ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے اولاد صالحین کے لیے۔ تو جو رسول اللہ کے خون میں سے ہے وہ اولاد صالحین تو یقیناً ہے، وہ اولاد صالحین تو یقیناً ہے، اور ان کو دین میں اس کا فائدہ یقیناً پہنچے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا خون سب کی رگوں میں تو نہیں ہے نا، اس کی نسب کی رگوں میں ہے، تو نسبت نسب سے تعلق ہوتی ہے۔ تو یہ اس نسبت کا احترام ہم پہ واجب ہے، ہمیں اس کا حیا کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ باقی ان کے اعمال کیا ہیں کیا نہیں ہیں وہ جانے اور اللہ جانے، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، مگر نسبت کا احترام ہمارے لیے واجب ہے۔ اگر ہم کریں گے تو یقینی طور پہ اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا۔ اللہ ان نسبتوں کو قائم رکھے اور ہمیں بھی اللہ کے رسول سے تعلق خاص پیدا کروا دے، ان کے مقربین میں شامل فرما دے، ان سے پیار کرنے والوں میں شامل فرما دے، جاں نثاروں میں شامل فرما دے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔